الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وآله ألف ألف مرة اللهم صل على محمد وآله ألف ألف مرة اللهم صل على محمد وآله ألف ألف مرة محترم و معزز سامعین کرام بزرگان دین عزیز ساتھیوں ایک مرتبہ دل کی گہرائیوں کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم معزز سامعین کرام اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے سامنے دو راستے رکھے ہیں یا یوں فرمائیے کہ دو طریقے ہمیں بتائے گئے ہیں ان الدنیا سبیلان سبیل الجنہ و سبیل النار دو راستے ہیں ایک راستہ سیدھا جنت لے جاتا ہے اور کون سا راستہ ہے جو سیدھا جنت لے جانے والا ہے اطیع اللہ و رسولہ یہ وہ راستہ ہے یہ جو سیدھا جنت کو لے جانے والا راستہ ہے اور ایک راستہ ہے جو سیدھا جہنم میں لے جانے والا ہے وہ کون سا راستہ ہے اطیع النفس والہوا انسان اپنے نفس کی پیروی کرے خواہشات کی پیروی کرے وہ راستہ ایسا ہے جو انسان کو جہنم کا مستحق بناتا ہے آگ کا مستحق بناتا ہے انسان تمام آئے ہیں جنت سے کیوں اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے تو یہ تمام انسانیت ان کی اولاد ہیں تمام کا آنا جنت سے ہوا ہے اللہ فرماتے ہیں اے انسانوں دوبارہ اپنے اصلی گھر کی طرف آ جاؤ اصل مقام کی طرف وہ کون سا مقام وہ ہے جنت
اب اس مقام میں پہنچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سامنے دو راستے رکھے ہیں، اور کون سا راستہ اپنانا ہے بتائے بغیر نہیں چھوڑا۔ 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا دو راستوں کی نشاندہی کرنے کے لیے کہ اس میں جنت والا کون سا ہے، جہنم والا کون سا ہے۔ 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام، کم و بیش بعض میں تو 2 لاکھ سے بھی زیادہ انبیاء ہیں دنیا کے اندر۔ ایک ہی کام تھا کہ بتانا اے انسانوں، ایک راستہ جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے ماننے کا جو راستہ ہے وہ تمہیں جنت تک پہنچا دے گا، اور نفس کی غلامی، نفس کی پرستش والا جو راستہ ہے وہ تمہیں جہنم میں لے جائے گا۔ وہ سلسلہ چلا، آخرکار جو سلسلہ رکا ہے وہ دو جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر یہ سلسلہ رکا ہے۔ انہوں نے بھی اپنے ساری زندگی یہی راستے کی نشاندہی کی ہے، اطیعوا اللہ و رسولہ، کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، اپنی استطاعت کے مطابق کوشش بھی کرتا ہے میں کامیاب ہو جاؤں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نجات، کامیابی دین کے اندر ہے، دنیا میں کامیابی نہیں۔ مگر شیطان کے وساوس نے ہمارے دل و دماغ میں یہ بات بٹھا دی، مالدار بن جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے، عہدیدار بن جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے، پراپرٹی والے بن جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے۔ کامیابی ان چیزوں میں نہیں ہے، اور یہ ضروری چیزیں ہیں، وقتی ضرورت کی یہ چیزیں ہیں۔ اللہ نے قرآن پاک کے اندر واقعات بیان فرمائے ہیں، جو انسان ان تمام چیزوں میں کامیابی کو تلاش کرتے ہیں اور کامیابی سمجھتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو تم سے پہلے بھی لوگ گزرے ہیں، ایسا نہیں کہ تم ہی آئے ہو دنیا میں، تم سے پہلے امتیں گزری ہیں، 1.25 لاکھ انبیاء کی امتیں گزری ہیں، اور ہم نے ان میں ہر قسم کا طبقہ رکھا۔ چند لوگوں نے جو یہ سمجھا کہ مالداری میں نجات ہے، واقعات سامنے ہیں، پڑھو فرعون کا واقعہ، پڑھو قارون کا واقعہ۔ اللہ فرماتے ہیں نجات اس چیز میں نہیں ہے، کامیابی اس میں نہیں ہے، کامیابی تو صرف اور صرف اللہ کی ماننے میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننے میں ہے۔ آج ہم لوگ اللہ کو تو مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں، یہ کمال نہیں ہے، غیر بھی مانتا ہے، اللہ کو غیر بھی مانتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر بھی مانتا ہے کہ ان میں ایک نبی گزرے ہیں جن کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کمال تو اس میں ہے کہ اللہ کو بھی مانو اور اللہ کی بھی مانو، دونوں میں فرق ہے، اللہ کو ماننے میں اور اللہ کی ماننے میں فرق ہے، نبی کو ماننے میں، نبی کی ماننے میں فرق ہے۔ اللہ اس کے رسول کو غیر بھی مانتا ہے، تمام دنیا مانتی ہے، ان میں اور ایمان والوں میں فرق صرف اتنا ہے کہ وہ صرف اللہ اس کے رسول کو مانتے ہیں، مگر ایمان والا اللہ کو بھی مانتا ہے اور اللہ کی بھی مانتا ہے۔ اللہ کی ماننے سے کیا مراد؟ کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی سنتوں کو نہیں چھوڑتا، طریقوں کو نہیں چھوڑتا، اور زندگی کا ہر شعبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جی کر بتایا ہے، کوئی شعبہ چھوٹا نہیں ہے۔ بچپنے میں کیا اعمال کرنے چاہیے وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں موجود۔ آج ہم نے سیرت کو چھوڑ دیا، جیسے قرآن کو چھوڑا ویسے حدیث کو چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے ہمارے قدم گمراہی کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ احادیث اٹھا کر دیکھیں، سیرت کا مطالعہ کریں، پتہ چلے گا۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کوشش کی جاتی ہے کہ ہمارے سامنے مکمل سیرت ذرا ذرا کر کے آ جائے، تاکہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔
چند ہفتوں پہلے یہ ہمارا سلسلہ رکا ہوا تھا حالات کی وجہ سے، اور حالات چل بھی ویسے رہے ہیں۔ ہر جگہ ظلم کا دورہ ہے، ہر جگہ اللہ سے جنگ کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ اس کا حل ہمیں اسی سیرت سے ملے گا۔ جو حالات آتے ہیں، اگر انسان کو ان حالات سے نکلنا ہے، یا تو قرآن کے مطالعہ کرے یا تو حدیث کا مطالعہ کرے، یا قرآن میں تلاش کرے یا حدیث میں تلاش کرے، حل مل جائے گا، کوئی مشکل نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے میرے بندو، زندگی گزارنا چاہتے ہو، دونوں راستوں میں تمیز چاہتے ہو، میرے نبی کی زندگی، میرے حبیب کی زندگی تمہارے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہے، پڑھو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک شعبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ کیا ہے تاکہ یہ انسان گمراہی کی طرف نہ جائے، ہدایت پر باقی رہے، ہدایت پر مرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک شعبہ، ایک ایک حصہ باقی رکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا۔ تو ہماری بات چل رہی تھی کہ دائی حلیمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جاتی ہیں۔ جیسے ہی دائی حلیمہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، عجیب انداز ان کا بن گیا، وہ دیکھتی رہ گئی اور کہا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٍ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حسن دیکھنا ہے، دو جہاں کو دیکھ لو، خوبصورتی دیکھنا ہے، دو جہاں کو دیکھ لو، دو جہاں کے آقا کو دیکھ لو، نور دیکھنا ہو، دو جہاں کے آقا کے چہرے کے نور کو دیکھ لو۔ اس لیے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی، یوسف کو دیکھا، اس وقت کی عورتوں نے اپنے انگلیوں کے پورے کاٹ لیے۔ اگر میرے حبیب کو، میرے آقا کو، میرے سرتاج کو دیکھ لیتی تو اپنے آپ کو کاٹ دیتی۔ اور یہ مثال سامنے ہے، صحابہ نے دیکھا، صحابہ نے پرکھا، اپنی جانیں نچاور کر دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ کیسی محبت کرنے والے صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایک اشارے پر اپنی زندگی قربان کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہا کرتے۔ تو دائی حلیمہ نے دیکھا، گلے سے لگایا، کہنے لگی میری دنیا آباد ہو گئی۔ اور جو نبی کو، نبی کی سنت کو اپنے سینے سے لگاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کو قدموں میں ڈال دیتے ہیں۔ دائی حلیمہ دنیاوی اعتبار سے بڑی کمزور، اسی لیے تو دائیا کا کام کر رہی تھی کہ پرائے بچوں کو دودھ پلاؤں گی، کچھ مال آئے گا، گزر بسر ہو جائے گا۔ بڑی تنگ دستی کے حالت میں ان کی زندگی گزر رہی تھی۔ بکریاں موجود مگر تھنوں میں دودھ نہیں ہے، بڑے کشمکش کے حالات میں وقت گزر رہا ہے۔ اللہ نے نظام بدلا، اللہ نے نظام بدلا، اپنے حبیب کو دائی حلیمہ کے گود میں دیا اور دائی حلیمہ کے سینے سے لگایا۔ دائی حلیمہ فرماتے ہیں میرے جگر کا ٹکڑا جیسے ہی میرے سینے سے لگا ہے، میری دنیا بدل گئی، اللہ نے دنیا کو قدموں میں ڈال دیا۔ شوہر دودھ نکالنے گئے، دودھ نکالتے جا رہے، تمام برتن بھر گئے۔ کہتے ہیں حلیمہ کوئی اور برتن ہے؟ کہا کوئی برتن نہیں ہے۔ اب سارے برتن بھر گئے، ہر بکری اتنا دودھ دے رہی ہے کہ دودھ کو نکالنا مشکل ہے۔ ایک وقت میں کھانا مشکل تھا، نبی کو سینے سے لگا دیا، اللہ نے دنیا کو قدموں میں ڈال دیا۔ اس وقت کی عورتیں اپنے غلاموں سے کہتی خبردار، حلیمہ کی بکریاں جہاں چرا کرتی ہیں وہیں اپنی بکریوں کو چراؤ۔ جب شام میں آتے نوکروں کو ڈانٹ پڑتی کہ ارے ہم نے کہا نہیں تھا کہ حلیمہ کی بکریاں جہاں چرتی ہیں تم اپنی بکریوں کو چراؤ۔ وہ کہتے ہیں ہم نے بھی وہی کوشش کی ہے مگر ناکام رہے۔ کیوں ناکام؟ کیونکہ تم نے دو جہاں کے حبیب کو اپنے سینے سے نہیں لگایا، کیسے کامیاب ہو سکتے ہو؟ اے مسلمان کان کھول کر سن لے، دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتا ہے، دو جہاں کے آقا کو اپنے سینے سے لگانا پڑے گا، سنتوں کو سینے سے لگانا پڑے گا۔ تو غیروں کے طریقے اپناتے رہے اور کامیابی کے خواب دیکھے، اپنا چہرہ غیروں والا، اپنا لباس غیروں والا، اپنا کردار غیروں والا، اور خواب نجات کے ہرگز نہیں ہو سکتا۔
اگر اپنے آپ میں تبدیلی لانا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طریقے کو اپنانا پڑے گا۔ غلام کہتے ہم بھی یہی کوشش کرتے اور اپنی بکریوں کو ہانکا کرتے دن بھر کہ ان کی بکریاں وہاں تو چلو وہاں لے چلیں، ان کی بکریاں وہاں تو چلو وہاں لے چلیں۔ وہ کہتے ہیں وہ کچھ کھائیں بھی نہیں تو تھنے بھر کر واپس آتے ہیں، ہم کیا کریں، ہم تو معذور ہیں۔ یہ کمال چرنے کا کمال نہیں تھا، یہ تو کمال دو جہاں کے آقا کو سینے سے لگانے کا کمال تھا۔ جیسے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پروان چڑھتے گئے، کتابوں میں لکھا ہے 8 مہینے کے اندر آپ چلنا شروع کر دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کہا جاتا ہے 2 سال کی مدت سے پہلے ایسے بات کرتے جیسے ایک بڑا انسان بات کیا کرتا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ جیسے ہی چلنے کے قابل ہوئے بکریاں چرانے جانے لگے کہ چلو اپنی ماں کے کام میں ہاتھ بٹاؤں۔ کیا اخلاق دیکھیے، بچپنا ہے، کم عمری ہے، مگر سوچ کتنی اعلیٰ، کردار کتنا اعلیٰ، اخلاق کتنے اعلیٰ۔ اسی لیے کہا کسی شاعر نے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، اللہ اکبر۔ حقیقی معنوں میں دو جہاں کے سردار ایسے عظیم اخلاق والے تھے کہ بیان کرنا مشکل ہے، مگر حالات ہمیشہ ساتھ چلا کرتے ہیں۔ دائی حلیمہ کے گھر کے اندر زیادہ سے زیادہ 4 سال آپ نے زندگی گزاری، وقت ہو گیا، 2 سال کے بعد وقت ہو گیا تھا۔ اتفاق سے مکہ کے اندر ایک وبا چلی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے بی بی آمینہ نے دوبارہ حلیمہ کے حوالے کیا۔ جیسے ہی 4 سال کے ہوئے اپنے ان کے والدہ کے حوالے کر دیا گیا، مگر دائی حلیمہ فرماتی ہیں مجھے اتنا افسوس کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے جگر کا ٹکڑا مجھ سے دور جا رہا تھا، مگر بھیجنا بھی ضروری تھا۔ وہاں بھی ایک ماں انتظار کر رہی تھی، وقت بھی گزارنا تھا، دنیا کو سبق بھی دینا تھا، اس لیے حوالے کر دیا گیا۔ آپ اپنے والدہ کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بس 4 سال کے بعد میں 2 سال ساتھ میں رہے۔ 6 سال کی عمر تھی۔ حضرت بی بی آمینہ مدینہ المنورہ سسرال گئی ہوئی تھی۔ آتے راستے میں 6 سال کی عمر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ باپ کا سایہ پیدا ہونے سے پہلے ختم ہو چکا تھا۔ اب جب 6 سال کی عمر ہی کیا ہوتی ہے؟ کھیلنے کودنے کی، ماں سے محبت کرنے کی، ان کے ساتھ وقت گزارنے کی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بتانا تھا کہ یہ ایسا بچہ ہے، اگر اس کی جوانی تک کوئی اس کی کفالت کرے گا، دنیا کہے گی ارے فلاں نے اس کی کفالت کی ہے، فلاں نے کفالت کی ہے۔ اللہ نے کہا مجھے یہ بھی منظور نہیں، کیونکہ یہ میرا حبیب ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے۔ اللہ نے ماں کا سایہ اٹھا لیا۔ 6 سال کی عمر، اب دادا عبد المطلب کے حوالے کر دیے گئے۔ پھر 2 سال رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دادا کا بھی جو سب سے زیادہ چاہیتے تھے ان کا بھی سایہ اٹھا لیا 8 سال کی عمر میں۔ اب اس کے بعد میں چچا ابو طالب کے حوالے کر دیے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بچپنے کی جو زندگی تھی، عمر مبارک تھی، ایسی پاکیزہ، کبھی اپنے آپ کو کھیل میں مشغول نہیں کرایا، کبھی اپنے آپ کو لہو لعب میں مشغول نہیں کرایا، ہمیشہ سچائی کے پیکر، یہاں تک کہ مکے کے مشرکین کہتے آپ تو صادق ہیں، آپ تو امین ہیں۔ محمد کے نام سے لوگ کم جانا کرتے، صادق اور امین کے نام سے زیادہ جانا کرتے۔ صداقت کا وہ عالم تھا، سچائی کا وہ عالم تھا، کبھی زبان مبارک سے جھوٹ نہیں۔ آج انسان جگہ جگہ جھوٹ بولتا ہے، کہتا ہے کہ جھوٹ کے بغیر کاروبار کیسا چلے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت بھی کی ہے، جب وہ بات آئے گا، واقعہ آئے گا تب بتاؤں گا کہ کیا تجارت کرنے کا انداز۔ ارے آج کے تاجر تو دھوکے باز ہیں، ہر جگہ دھوکہ دھڑی کے کام کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا بہترین تجارت کی ہے اور کر کے امت کو سبق دیا ہے۔ تجارت ایسی کرو، اپنی تجارتوں میں جھوٹ کا سہارا نہ لو، سود کا سہارا نہ لو، تمہاری تجارتیں چمکیں گی۔ اللہ کی طرف سے جو بشارت ہے وہ بشارتیں تمہارے لیے ثابت ہو جائیں گی۔
مگر کرنے والے بھی ہونے چاہیے. کہتے ہیں بھائی جھوٹ نہیں بولیں گے تو کاروبار کیسا چلے گا؟ کاروبار چلانے کے لیے حرام کا سہارا لینا، کیونکہ جھوٹ بولنا حرام ہے، گویا تمہارا سارا مال حرام آ رہا ہے. اب اسے اپنے غذا کو استعمال کرو گے تو بتاؤ اعمال کی توفیق کہاں سے ہوگی؟ اعمال کی توفیق کہاں سے ہوگی؟ اللہ کے سامنے سر جھکانے کا موقع کہاں سے ملے گا؟ مال پاک رہے گا، غذا پاک رہے گی، انسان تہجد کا پابند بنے گا. اگر مال پاک نہیں ہے، غذا پاک نہیں ہے، اللہ فرائض سے دور کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ جا تیرے سجدوں کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. سجدوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ دور کرتے ہیں. اللہ ہم تمام کی عبادت فرمائے. تو بہترین یہ عمر مبارک تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 9 سال کو پہنچی، مکہ کے اندر قحط پڑا. ایسا قحط پڑا، جانور مرنے لگے، پانی نہیں ہے. علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اشعار میں اس واقعے کا تذکرہ کیا ہے. حضرت مولانا قاری احمد علی نے اپنے خطبات میں اس کو نقل کیا ہے. 9 سال کی عمر تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قحط کا زمانہ پڑا. رواج یہ تھا کہ بڑے بڑے چودھری جو اپنے آپ کو بڑے سمجھے جاتے ہیں، وہ ایک جگہ جمع ہو، ایک جگہ جانوروں کے خون کو جمع کریں اور اس خون کے اندر قسم لے کر ہاتھ ڈبوئیں اور کعبہ کو پکڑ کر دیوار کو لگا کر اس وقت تک دعا کریں گے جب تک بارش نہ ہو. یہ رواج تھا، عجیب رواج. جیسے آج ہمارے اندر بہت سارے رواج پائے جاتے ہیں، اتنے رسم و رواج پائے جاتے ہیں جس کو بیان کرنا مشکل ہے. اس وقت میں بھی رواج تھے، مگر یاد رکھیں ویسے ماحول میں بھی ان کی توجہ اللہ کی طرف تھی. ویسے مشرکانہ ماحول کے اندر بھی ان کی توجہ اللہ سے تھی، اللہ کی طرف تھی. آج ہماری توجہ کہاں جاتی؟ ذرا گھر میں آواز عجیب محسوس ہوئی، ہماری توجہ عاملوں کی طرف جاتی ہے، فلاں باباؤں کی طرف جاتی ہے کہ جاؤ فلاں بابا کے پاس، گھر میں کچھ بھوت آ گیا، یہ آ گیا، وہ آ گیا، چلو بابا کے پاس. ارے وہ تو دکان کھولے بیٹھے ہیں، وہ تو لٹیرے ہیں، آپ جاؤ لٹنے کے لیے، اپنے خون پسینے کی کمائی انہیں کے حوالے کر کے آ جاؤ. مگر وہاں پر دیکھیے مشرکانہ ماحول ہے. کعبۃ اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے ہیں، مگر بارش کا جب معاملہ آتا ہے بتوں کے پاس نہیں، کعبہ کے رب کے پاس جاتے ہیں. کہتے ہیں اللہ تو ہی بارش برسانے والا ہے، تو ہی بارش برسانے والا ہے. اسی لیے اللہ نے وہاں سے ہیروں کو چنا، صحابہ کو، جنہیں صحابہ کہتے ہیں. ابو بکر ایک ہیرا، حضرت عمر ایک ہیرا، حضرت عثمان غنی ایک ہیرا، حضرت حمزہ ایک، کیا کیا ہیروں کے نام ہیں. ایسے چمکتے ستارے ہیں، اصحابی کالنجوم بِأَيِّهِمْ اقتدیتم. ایک صحابی کی بھی اتباع کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے. تو قحط پڑا. چودھریوں نے، بڑے بڑے سرداروں نے مشورہ کیا، رات میں جانا ہے، خون میں ہاتھ ڈبونا اور کعبۃ اللہ کو پکڑنا ہے، دعا کرنی ہے. اس کے اندر ابو طالب کا بھی نام، یہ بھی سردار تھے مکے کے بڑے صاحب. 32 لوگ جمع ہوئے. جب ہنگامہ ہوا، لوگوں کو پتا چلا کہ مکے کے چودھری، مکے کے سردار خون میں ہاتھ ڈبو کر قسم کھا رہے ہیں بارش کے مانگنے کی، سارا مکہ جمع ہو گیا کعبۃ اللہ کے پاس. جب ان کے چچا آدھی رات میں جانے لگے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے چچا جان کہاں جا رہے ہیں؟ اتنے رات گئے، کہاں جا رہے ہیں؟ اَيْنَ تَذْهَبُ يَا عَمِّ، اے میرے چچا آپ اس رات میں کہاں چلے؟ انہوں نے کہا کہ بھتیجے تجھے پتا نہیں ہے کہ ہم نے قسم کھائی ہے، ہم دعا کرنے جا رہے ہیں، قحط پڑا ہوا، جانور مر رہے ہیں، بچے بلک رہے ہیں. کہا میں بھی چلوں ساتھ میں. کہا کہ چلو کوئی بات نہیں. پہلے تو منع کیا کہ بچوں کا وہاں کوئی کام نہیں، وہاں تو سردار جمع ہوں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر مجھے جما لیں تو میں رہ لوں گا، ورنہ پھر واپس آ جاؤں گا. اور چچا ابو طالب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، بڑی محبت کیا کرتے تھے. ذرا سا وقت اپنے نظروں سے غائب ہونے نہیں دیتے تھے. پتا تھا مکہ والے دشمن ہیں، ایمان قبول نہیں کیا ہے، محبت اتنی کی ہے جتنا آج کا نام لیوا مسلمان بھی نہیں کرتا، اتنی چچا نے محبت کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آئے، غائب ہو گئے، کہیں چلے گئے تھے. انہوں نے تلاش کیا، پتہ نہیں چلا.
مکے کے سرداروں کو دعوت دی، کھانے کی دعوت دی، بلایا تمام کو دسترخوان پر اور تلوار کو تیز کیا اور کہا کہ میں جب تک اشارہ نہ کروں کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھانا، اور گنتی گننے لگے۔ قریب تھا کہ مکے کے تمام سرداروں کے گردن کاٹ دیتے، تلوار نیام سے نکالی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چچا کو پکارتے ہوئے داخل ہوئے، نیام کے اندر تلوار رکھی اور کہا خوشخبری ہو سرداروں تمہارے لیے، آج تمہیں میں دعوت کے لیے نہیں بلکہ جہنم پہنچانے کے لیے میں نے تمہیں بلایا تھا۔ جب میرا بچہ مجھے نظر نہیں آیا، مجھے یقین ہو گیا کہ تم لوگوں نے اسے تکلیف پہنچائی ہے، اگر یہ میرا بیٹا آنے میں ایک لمحہ بھی دیر کر دیتا تم تمام کی گردنیں آج ان کشتوں میں گری ہوئی ہوتی۔ اتنی محبت کیا کرتے تھے، ساتھ میں لے لیا، چلے گئے۔ جب بچے کو دیکھا سرداروں نے کہا کہ ارے ہم تو سردار لوگ ہیں، بچوں کا کام نہیں ہے، واپس بھیجو۔ چچا نے کہا کہ بیٹا تو بھی جا کر لوگوں میں کھڑا ہو جا۔ وہ چلے گئے، جا کر کھڑے ہو گئے۔ اب یہ رات سے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ بارش برسا، اے اللہ بارش برسا، اے اللہ بارش برسا، مگر بارش نہیں آ رہا ہے۔ صبح ہو گئی، دھوپ تیز ہو گئی، یہاں تک کہ پسینے کے اندر ڈبکیاں لگانے لگے تمام کے تمام، بارش کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 9 سال کی عمر ہے، آئے، آ کر چپا پکڑا چچا کا۔ چچا نے دیکھا ایسی تپتی ہوئی دھوپ کے اندر کون ہے، دیکھا کہ بیٹا ہے، کہا کہ بیٹے کیا ہوا، کیوں آیا ہے؟ کہنے لگے کہ آپ مجھے بھی بلا لیں، میں کچھ کام کر دوں، آپ کی مدد کر دوں۔ چچا نے کہا ہم رات سے لگے ہوئے ہیں، ہماری دعا قبول نہیں، تیری کیا دعا قبول ہوگی، جا تو وہاں پر انتظار کر۔ جب عصر کا وقت قریب آنے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی رہا نہیں گیا، دوبارہ جا کر قمیص پکڑا اور کہا چچا جان میں آپ کے پسینے کو پوچھنے کے لیے آیا ہوں، آپ کا یہ حال مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ تو چچا نے کہا پھر کیا کیا جائے، بارش نہیں آ رہی ہے، قید پڑا ہوا ہے، کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا آپ مجھے بلا لیں، میں بس 2 کام کروں گا، بارش آ جائے گی۔ چچا نے کہا ہم رات سے لگے ہوئے ہیں، بارش نہیں آئی، تو 2 کام کرے گا، بارش آ جائے گی؟ کہا کہ ہاں، بات چل رہی تھی چچا بھتیجے کی، کسی نے سن لیا اور اعلان کر دیا کہ دیکھو بھائی بارش آ گئی، بارش آ گئی۔ لوگوں نے کہا ارے پاگل ہو گئے ہو، یہاں تو دھوپ پڑتی جا رہی ہے، تمہیں بارش کہاں سے نظر آ رہی ہے؟ یہ دیکھو محمد کہہ رہے ہیں اگر انہیں بلا لیا جائے، انہیں موقع دیا جائے، ان کے کہنے سے اللہ بارش برسا دیں گے۔ تو لوگ جمع ہو گئے، کہنے لگے کہ پوچھا گیا کہ واقعی؟ کہا کہ ہاں مجھے موقع دیا جائے، میں اللہ سے کہوں گا بارش آ جائے گی۔ تمام نے مشورہ کیا ٹھیک ہے آ جاؤ اور دعا کرو، ہم بھی تو دیکھیں تمہارا تعلق کتنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ جب انہیں بلایا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے زبان مبارک سے کہا تم کیا کر رہے تھے؟ ہم لوگ پریشان ہو گئے، ارے پتہ نہیں، دیکھ رہا نہیں کہ ہم رات سے دعا کر رہے ہیں، پھر بھی تم پوچھتے ہو کیا کر رہے ہو؟ ہم دعا کر رہے تھے، اور میں کیا کر رہا تھا؟ أَيْنَ كُنْتُمْ، میں کہاں تھا اس وقت میں جب تم اللہ سے دعا کر رہے تھے؟ کہا کہ تم تو پیچھے کھڑے ہوئے تھے، ہم نے تمہیں بھی دیکھا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب دعا میں کر رہا ہوں، تم بھی پیچھے جا کر کھڑے ہو جاؤ، دعا میں کر رہا ہوں، تم بھی پیچھے جا کر کھڑے ہو جاؤ۔ 20 لوگ چلے گئے، 12 اڑے رہ گئے کہ ہم نہیں جائیں گے، ہماری کیا عزت رہے گی کہ ایک بچہ آگے ہے اور ہم سردار پیچھے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اٹھائی اور کہا چچا جان کہہ دیجئے انہیں اگر یہ محمد یہاں سے چلا گیا قیامت آئے گی مگر بارش نہیں آئے گی۔ تو لوگوں نے کہا کہ ارے آؤ، بھوکے مرنے سے اچھا ہے ذرا موقع تو دے دیا جائے۔ تمام لوگ پیچھے چلے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گردن جھکائی اور دھیرے دھیرے آسمان کی طرف اپنے چہرے انور کو اونچا کرنا شروع کیا۔ ابھی آسمان کی طرف دیکھا نہیں، بادل چھا گئے اور ذرا اونچا کیا، اب رم جم برسات شروع ہو گئی اور ذرا دیکھا ایسی طوفانی بارش شروع ہو گئی کہ سارا مکہ حیران و شجر رہ گیا۔ جب بارش آ گئی لوگوں نے کہا واہ محمد، کیا محمد ہے، تعریف کرتے ہوئے جانے لگے۔ آواز آئی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو چہرہ اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ اشارہ کر دیتے، میں طوفان کو لا کر کھڑا کر دیتا۔ ایسی محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے تھے۔ اللہ نے وعدہ کیا اے انسانوں
مسلمانوں اگر میری محبت چاہتے ہو میرے حبیب سے محبت کرو، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو۔ وقت گزرا، جوانی کی دہلیز پر جب پہنچے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کیا، ایک کمیٹی بنائی، حلف الفضول جس کا نام ہے۔ کس چیز کی کمیٹی تھی؟ ظلم و زیادتی بہت زیادہ تھی، ڈکیتی، مال کو لوٹ لینا، گھروں کو اجاڑ دینا زیادہ تھا، تو ایک کمیٹی بنائی گئی جس کا نام حلف الفضول رکھا گیا کہ اب اس کے بعد میں جس پر بھی ظلم ہوگا یہ کمیٹی اس کا مقابلہ کرے گی، یہ کمیٹی اس کا دفاع کرے گی۔ اس کے اندر پیش ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نوجوانی کی عمر میں آج کا نوجوان طاقت بناتا ہے لوٹنے کے لیے، طاقت بناتا ہے لوگوں کے مال کو ہڑپنے کے لیے، اور اپنی طاقت کا غلط استعمال کر کے کمزوروں پر ظلم کرتا ہے، کمزوروں کو ستاتا ہے۔ یاد رکھو ظلم اللہ کو اتنا ناپسند ہے، اتنا ناپسند ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا دعوت المظلوم، اتقوا دعوت المظلوم فإنها ليس الله بينها وبين حجاب، کیونکہ مظلوم اور اللہ کے درمیان میں کوئی حجاب نہیں۔ مظلوم بڑھتا ہے، مظلوم بڑھتا ہے۔ اللہ تبارک و ابھی بددعا نہیں کی ہے، ایک ٹھنڈی سانس مظلوم نے لی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سانس، ٹھنڈی سانس لینے کے برکت سے تمہاری نسلوں کو برباد کر دیں گے، نسلوں کو برباد کر دیں گے۔ یاد رکھو جو ناحق ظلم کرنے والے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جوانی میں قدم رکھا، حلف الفضول کے نام سے کمیٹی قائم کی، اب ظلم نہیں ہوگا کسی پر، اگر ظلم ہوگا یہ محمد آگے بڑھ کر مقابلہ کرے گا۔ یہ سیرت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، ظلم کے خلاف کھڑے رہے اور ظلم کا مقابلہ کرتے رہے۔ آج ظلم نے سر اونچا کیا ہوا ہے، ظلم کی جب بات آتی ہے فلسطین ہمارے آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے، بیت المقدس کے وہ لمحے، وہ وقت ہمارے آنکھوں کے سامنے آتا ہے، کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ ابھی تک ظاہری رپورٹ کے اعتبار سے 11,000 لوگ شہید ہو گئے ہیں، 11,000۔ اسٹڈی کمشنر نے اعلان کر دیا اسکولوں کو تالے لگا دو، پوچھا گیا کیوں؟ کہا کہ ایک بچہ فلسطین میں پڑھنے کے لائق باقی نہیں ہے۔ پھر کیا ہوا؟ تمام کے تمام شہید ہو چکے، اب کوئی باقی نہیں ہے۔ اور لڑائی کس بات پر؟ لڑائی صرف وہاں نہیں ہے، یہ تمام انسانوں کی لڑائیاں ہیں۔ علماء بولتے بولتے تھک گئے، اسرائیل کے خلاف اپنے آپ کو تیار کرو، تیار کرو، تیار کرو۔ کم سے کم وہاں جا کر لڑ نہیں سکتے، اپنے مقام میں رہتے ہوئے ان کے پروڈکٹ کو بین کرو، کم سے کم ان کی بنائی ہوئی اشیاء کو تو چھوڑو۔ مگر یہ مسلمان پھر بھی اسپرائٹ پینے میں لگا ہوا ہے، فنٹا پینے میں لگا ہوا ہے، ارے پیتا رہ، کھاتا رہ۔ قیامت کا دن ہوگا، فلسطینی کے ہاتھ ہوں گے، ہماری گردن ہوگی۔ یاد رکھیں، کیونکہ لڑائی اللہ کے گھر کے لیے ہے۔ اگر ناحق اللہ کے گھروں پر حملہ کیا جاتا ہے، اللہ کے گھروں کو قبضہ کیا جاتا ہے، اس وقت میں مسلمانوں پر لڑنا فرض بن جاتا ہے۔ جیسے نماز فرض بنتی ہے ویسے لڑنا فرض بن جاتا ہے۔ جب لڑنا فرض بن گیا اللہ کے گھر کی حفاظت کے لیے، صرف نماز پڑھ لینے سے جنت میں نہیں جائے گا، اپنا جان اور مال لگانا پڑے گا، تبھی تو جنت میں جا سکے گا، جنت کا مستحق بنے گا۔ ہمارے سامنے اس کے متبادل ہیں، ان کی اشیاء کو چھوڑو، بین کرو۔ ہمارا ہندوستان ہے، یہاں کی کمپنیاں ہیں، یہاں کی کمپنیوں کی چیزوں کو استعمال کرو، کون منع کرتا ہے؟ جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس ملک کے اشیاء کو استعمال کرو۔ کیا ضرورت ہے ان کی چیزوں کو استعمال کرنے کی؟ کیا ضرورت ہے ان کی چیزوں کو استعمال کر کے ان کو فروغ دینے کی؟ یاد رکھیں، ان کی اشیاء کو استعمال کرنا یا اپنے ضروریات میں لانا ایک ایک بچے کا قتل کرنے کے برابر گناہ ہے۔ یاد رکھیں، اس وقت میں معمولی بات نہیں ہے، لڑائی اللہ کے گھر کے لیے ہو رہی ہے۔ میں نے کہا تھا 2 جمعہ پہلے، ہندوستان ہماری جان ہے، ہماری جان ہے۔ ہم نے خون پسینہ ایک کر کے اس ملک کو آزاد کیا ہے، مگر مسجد اقصی، بیت المقدس ہمارا ایمان ہے۔ ہمارے ایمان کے لیے ایسی ہزاروں جانیں قربان ہیں، ہزاروں جانیں قربان ہیں اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے۔
کم سے کم یہ تو کام کرو کہ وہاں کے اشیاء کو چھوڑ دو، ہمارے یہاں کے ہندوستان کے جو پروڈکٹس ہیں اس کو استعمال کرو اور ان کے لیے دعائیں کرو۔ آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کروں گا۔ وہاں کے ایک عالم دین ہیں جنہوں نے پاکستان کے اندر تعلیم حاصل کی ہے، ان کا ایک خط آیا امت مسلمہ کے نام، وہ خط جھنجھوڑ دینے والا ہے، خط جھنجھوڑ دینے والا ہے۔ جو اس خط کو پڑھتا ہے یا سنتا ہے، اس کے بعد بھی اگر اس کا ایمان جاگتا نہیں، وہ زندہ رہنے کے قابل نہیں ہے۔ وقت زیادہ ہو جائے گا، ورنہ بڑے تفصیل سے اس خط کو میں لکھ کر لایا تھا تاکہ سناؤں، دیکھو کم سے کم ہمارا ایمان بھی جاگتا ہے یا نہیں جاگتا ہے۔ مگر بس مختصر باتیں بتا کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ وہ خط کا شروع اس سے کرتے ہیں کہ خط کے چھوٹے سے تراشے میں نہیں آئیں گے، خط کے چھوٹے سے تراشے میں نہیں آئیں گے، غم زیادہ ہیں لفافے میں نہیں آئیں گے۔ اس شعر سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا قیامت آئی جا رہی ہے فلسطین کے اندر، کیا قیامت آئی جا رہی ہے۔ خط کے چھوٹے سے تراشے میں نہیں آئیں گے، غم زیادہ ہیں لفافے میں نہیں آئیں گے۔ اگلا جملہ وہ فرماتے ہیں، سلامتی ہو تم پر اے میرے دوست، تم کیسے ہو؟ اللہ کے فضل سے ظاہری صحیح ہم ٹھیک ہیں، تم پر اللہ کی سلامتی ہو، امید کرتا ہوں تم خیریت سے عافیت سے ہوں گے، دن رات خدا کی نعمتوں کا لطف لے رہے ہوگے۔ واقعی ہم اللہ کی نعمتوں کا لطف لے رہے ہیں۔ وہاں ایک سانس لینا، ایک سانس لینا قیامت کو دیکھنے کے قابل چل رہا ہے۔ سردی آنے والی ہے تو لحاف اور گرم کپڑے الماریوں سے اتار لینا تاکہ ٹھنڈی ہوائیں تمہاری صحت پر اثر انداز نہ کریں۔ مخملی چادریں بچھا لینا کیونکہ تمہارے پاؤں ٹھنڈی زمین کے عادی نہیں ہیں۔ تمہاری تسلی کے لیے لکھ رہا ہوں، ہم سب خیر و عافیت سے ہیں۔ حقیقی معنوں میں حالات بڑے ہیں، تسلی کے لیے بول رہا ہوں، ہم سب عافیت سے ہیں۔ کل تھوڑی دیر پہلے سامنے والی عمارت پر میزائل گرا، جس کی وجہ سے عمارتیں منہدم ہو گئی، عمارتیں منہمد ہو گئی۔ بارود کے کچھ ذرات میری ماں کی آنکھوں میں چلے گئے، جس کی وجہ سے میری ماں کی آنکھیں ختم ہو گئی، اب انہیں نظر نہیں آتا ہے۔ حملہ اتنا زوردار تھا کہ ایک ستون مجھ پر گرا، جس کی وجہ سے میرا ایک بازو کٹ کر الگ ہو گیا۔ دوسرے ہاتھ سے میں تمہیں خط لکھ رہا ہوں، ایک میرا بازو نہیں ہے، ایک بازو ختم ہو گیا ہے، دوسرے ہاتھ سے لکھ رہا ہوں، تم اپنی بتاؤ کیسے ہو؟ ہمیں اللہ نے جیسے بھی رکھا، ہمارا بس جیسے تیسے ہمارا وقت گزر رہا ہے۔ میری بہن کے گھر میں بہن کو بڑی تمنا تھی کہ ایک بچہ پیدا ہو جائے، ایک گھر میں پھول کھل جائے۔ اللہ نے وہ موقع بھی دیا، میری بہن کے گھر پھول پیدا ہوا، ایک بچہ پیدا ہوا، کئی دنوں سے میرے بازو میں پڑا ہوا ہے۔ جب حملہ ہوا تمام کے تمام دنیا چھوڑ کر چلے گئے، اس کے ساتھ یہ ننھا بچہ بھی چلا گیا، بلکہ اس کا سر 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ اب وہ بچہ میرے سامنے پڑا ہوا ہے، اسے دفنانے کے لیے بھی جگہ نہیں ہے، اسے دفنانے کے لیے بھی جگہ نہیں ہے۔ میں چاہتا تھا کہ یہ پھول کھلے، جب بات کرنے لگے مجھے بھی ماما کہہ کے پکارے، میرا بھی نام لے، مگر یہ تو رونے کے بھی قابل نہیں۔ روتا کیسے؟ رونے سے پہلے اس کی آواز کو چھین لیا اسرائیل نے اس کی آواز کو چھین لیا۔ جو کچھ بچے بھی تھی ان کو لے جا کر داخل کرایا گیا اسپتال کے اندر تاکہ علاج و معالجہ ہو۔ کچھ کرنے باقی ہیں زندگی کی، زندگی بن جائے گی، مگر تھوڑی دیر بعد پتا چلا اسی ہاسپٹل پر بم گرا دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے 800 سے زیادہ روحیں جنت پرواز کر رہی ہیں۔ میرے والد بازو ہنگامہ زیادہ ہو رہا تھا، والد نے سوچا کہ چلو جا کر کچھ مدد کریں، کتراتے ہوئے گئے، مگر مجھے یقین ہے تھوڑی دیر میں ان کا لاشا بھی میرے حوالے کر دیا جائے گا، ان کی زندگی کا بھی کوئی اعتبار نہیں۔ آپ بتاؤ آپ کیسے ہو؟ آپ اچھے ہوں گے، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ ہماری جیسی تیسی گزر رہی ہے۔ ہم نے سنا ہے آپ حدیث تفسیر کرتے ہو، تفسیر پڑھتے پڑھاتے ہو، حدیث پڑھتے ہو۔ ایک حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، المؤمن کجسد واحد
مومن ایک جسم کے مانند ہیں، ایک جسم کے مانند ہیں. اگر کسی دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے اتنی ہی دوسرے مومن کو تکلیف ہوتی ہے. ہم نے تو اس حدیث کا مطلب سمجھ لیا ہے. اگر موقع ملے اس کا جواب دے دینا، اس کا جواب بھی دے دینا. انتظار رہے گا آپ کے جواب کا. اگر اللہ نے زندگی باقی رہے آپ کے جواب کو پڑھیں گے، ورنہ کل قیامت کے دن ملاقات ہوگی. خط تو بہت لمبا ہے، مختصر باتیں عرض کر رہا ہوں جو میرے دل کو چیرتی ہوئی چلی گئی. آج ہم انہیں کی چیزوں کو استعمال کر کے بڑا فخر محسوس کر رہے ہیں. یاد رکھیں میں نے واقعہ بھی بیان کیا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ دعا کرتے اللہم انی اسألک فی شہادت سبیلک ووفات بلد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ تیرے راستے کی موت دینا اور تیرے حبیب کے شہر میں دفن ہونے کا موقع دینا. صحابہ پریشان ہوا کرتے. نبی حضرت امیر المومنین کو کیا ہو گیا؟ عمر ہوتے ہوتے عجیب باتیں عجیب دعائیں کر رہے ہیں. پتہ نہیں چل رہا تھا کہ شہادت کی موت بھی مانگ رہے ہیں، نبی کا پہلو بھی، نبی کے بازو میں دفن ہونا بھی چاہ رہے ہیں. کیسے ممکن ہو سکتا ہے ایک انسان گھر میں بیٹھے رہے، شہادت کی موت آئے اور نبی کے پاس جا کر سو جائے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. وقت گزرا، جب بیت المقدس کا معاملہ آیا فتح نہیں ہو رہا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کیا کرتے، مدینے سے کبھی باہر نہیں نکلے. حج فریضہ ادا ہو گیا، نفل حج کرنے کے لیے تک مدینے سے واپس نہیں گئے کہ کیا پتہ چلا جاؤں موت آ جائے. نبی کے شہر میں مرنا نصیب نہیں ہوگا، مدینے میں مرنا نصیب نہیں ہوگا. جنگوں کو صحابہ کو بھیج دیا کرتے، مگر جیسے ہی پتہ چلا بیت المقدس فتح نہیں ہو رہا ہے، اپنی امیدوں کو، اپنی امیدوں پر پانی پھیرتے ہوئے کہا کہ میرے نبی نے کہا تھا جیسے ہی تمہیں بیت المقدس جانے کا موقع ملے گوانا نہیں، چلے جانا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں تمناؤں کو پیچھے چھوڑ دیا، بیت المقدس کا سفر کیا. ان کا سفر اللہ کو اتنا پسند آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سفر بھی کرایا، بیت المقدس کو فتح بھی کرایا اور ان کی دعا بھی قبول فرمائی. اللہ نے نظام ایسا بنایا کہ مدینے ہی کے اندر ان پر حملہ ہوتا ہے، اسی میں موت ہوتی ہے. یہ شہادت کی موت تھی اور وصیت کے موافق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آج بھی لیٹے ہوئے قیامت تک لیٹے رہیں گے. بیت المقدس کے لیے اپنی تمناؤں کو انہوں نے چھوڑا ہے. آج کیا ہم بیت المقدس کے لیے، مسجد اقصی کے لیے اپنے خواہشات کو نہیں چھوڑ سکتے؟ ارے ان چیزوں کو چھوڑ نہیں سکتے. اگر نہیں چھوڑ سکتے تو ہمیں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. کل ان کا ہاتھ ہوگا، ہمارا گریبان ہوگا، ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ مسجد اقصی کی حفاظت فرمائے، وہاں کے شہداء کی مغفرت فرمائے اور جتنے باقی ہیں تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے. اللہ ہر ایمان والے کی دعا میں ان شہداء کے لیے حصہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.